الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ قرآن کی تفسیر کا یہ سلسلہ تزکیہ نفس کی کلاس میں سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8، سورہ ابراہیم آیت نمبر جو ہے اس کا آیت کا نمبر جو ہے 8 ہے۔ یہ میں یہ تفسیر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر مصحف ہو تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو سورہ ابراہیم کھول دیجئے، آیت نمبر 8۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ناشکری کرو گے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور زمین میں بسنے والی ساری مخلوقات، ومن فی الارض جميعا، صرف تم ہی نہیں بلکہ اس زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات، تمام لوگ، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو اور روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات اللہ کی ناشکری کرے، تب بھی کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ کسی کے شکریہ کا کوئی محتاج نہیں اور نہ کسی کی تعریف کی اس کو کوئی ضرورت ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، پہلے یہی آیت، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کو بھی آج جو ہے آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بھی بات آئے گی، لیکن پہلے یہ آیت، اس کے بارے میں آپ سوچئے۔ اس کے پہلے سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں گے آیت، مصحف آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں رہی ہیں نا اس کو یاد کرو، تو یہ پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو چلا آ رہا۔ بیچ میں ایک آیت تھی وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن پھر سے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے ذکر کیا گیا، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کا ذکر پھر سے آیا۔ اگر صرف یہ بھی کہا جاتا وَقَالَ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَقَالَ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ، یعنی صرف پروناؤن استعمال کیا جائے، طریقہ لینگویج میں طریقہ یہی ہوتا ہے، سینٹنس میں طریقہ یہی رکھا جاتا ہے کہ اگر ناؤن پہلے آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم عربی میں ضمیر کہتے ہیں، تو ضمیر یوز کر لیتے ہیں، کافی ہے، دوبارہ اس ناؤن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو بار بار اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے لیے پروناؤن یوز کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پروناؤن یوز کر کے اکتفا نہیں کیا گیا، اگر ایسے کہا جاتا وَقَالَ إِن تَكْفُرُوا وَقَالَ إِن تَكْفُرُوا، تو قَالَ میں ہوا ایک پروناؤن ہوگا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہا ہے، یہ ضمیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو معنی وہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام،
تھا، لیکن یہاں پر پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کر دیا گیا. کیوں؟ کہ ہاں کوئی کچھ اور نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے جیسے اس کے پہلے آیا تھا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے رب کے طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. یعنی اور رب نے کہا، اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے اور پوری زمین والے بھی ناشکری کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، تو یہاں کوئی ڈاؤٹ نہ آئے، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر دوبارہ کر دیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ چکا تھا، تو لینگویج کے لحاظ سے پھر یہاں پروناؤن بھی استعمال کیا جاتا تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن پروناؤن استعمال کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا جن پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ویسے تو دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بڑا کرم ہے. ہم سب پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے میرے بھائی میری بہنوں جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اس کے احسانات نہ ہو. تو بنی اسرائیل پر خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا، بڑا کرم تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے آپ خود ہی کہ ان کو پر جو احسانات کیے گئے، جو کرم تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں. وہ چل رہے ہیں، دھوپ ہے تو اللہ تعالیٰ بادل کا سایہ کر دیتا تھا ان کے لیے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے بادل ان کے ساتھ چلتا جاتا، اور یہ بادل جو ہے سایہ کر. آپ چھتری لے کر چلتے ہیں، امبریلا لے کر کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر یہ امبریلا دے دیا تھا کہ وہ بادل ساتھ ہی چلتا تھا. سوچئے ذرا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت. کبھی آپ دھوپ میں چلیے، آج کا جو موسم ہے نا، آج کل بارش ہونے کے بعد جو دھوپ نکلتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، ذرا اس دھوپ میں چل کر کے دیکھیے تو آپ اس وقت اس نعمت کو محسوس کریں گے. یہ دھوپ بہت تیز لگتی ہے میرے، اور خاص طریقے سے اگر صحرا میں ہو اور زمین ریت والی ہو، بالو والی، یہ مٹی نہیں بلکہ بالو ہے، ریت ہے، اس زمین میں اگر آپ چلے اور تیز دھوپ ہو، کہیں سایہ نہ ہو، تو اگر کبھی آپ کو چلنے کا اتفاق ہو جائے، ہم جو جہاں رہتے ہیں نا، یہاں پر بھی جو ہے آپ جب تیز دھوپ ہو، آپ چل کر کے ذرا دوپہر میں دیکھیے جہاں کہیں سایہ نہ ہو تو یہ دھوپ کتنی تیز لگتی ہے بدن پر، اور اس وقت کہیں سایہ مل جائے تو کتنی بڑی نعمت کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ دنیا جہاں کی نعمت مل گئی کسی شخص کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھی بنی اسرائیل پر. عام لوگوں پر یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں. نعمت تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ خاص نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ کہ جب سے ہی جو ہے وہ کہیں جائے گا تو بادل ساتھ ساتھ جائے گا اور سایہ کیے رہے گا اس کے اوپر. من و سلوہ نازل ہوتا تھا. سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ نہ کمانے کی کوئی فکر. آدمی کیوں کماتا ہے؟ مسئلہ کیا رہتا ہے اس کے لیے؟ وہی کھانے پینے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا پیٹ بھرنے کے لیے ہی نہ کماتا ہے. اصل چیز تو یہی نہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور سب سے پہلی چیز یہی ہوتی. اچھے سے اچھا کھائیں پیئیں، اس کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے. ہر کسی کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. کسی کو کم محنت پہ جو ہے اجرت زیادہ مل جاتی ہے اور اس کا اچھے طریقے سے کام چلتا ہے، کسی کو زیادہ محنت کر کے بھی پیسہ کم ملتا ہے.
لیکن یہ پریشانی تو اٹھانا پڑتا ہے نا. اب سوچئے بنی اسرائیل کو بیٹھے بیٹھائے کھانا ملا، من و سلوہ ہے آسمان سے نازل ہے. کتنی بڑی نعمت. یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں نا ہے نعمت. ہر ایک کو ایسے جو ہے آسمان سے نہیں نا چیزیں اتر رہی ہیں کہ آپ جو ہے بس بیٹھے رہو اور کھاؤ پیو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت تھی. خواتین اگر ہوں اس درس میں تو خاص طریقے سے ہم نے محسوس کیا ہے یہ خواتین کو لے کر کے کہ اگر کھانا ان کو نہ بنانا رہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہم باہر کھانا کھائیں گے، شوہر نے کہہ دیا کہ آج جو ہے تیار رہنا، ہم ذرا جو ہے باہر کھانا کھائیں گے، آج کچھ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، تو دیکھیے کہ اس عورت کے چہرے پر جو خوشی ظاہر ہوتی ہے نا، اس کو محسوس کیجیے. صرف یہ معلوم ہو جائے کہ آج کھانا نہیں بنانا ہے. تو کھانا بنانے کی جو پریشانی ہے آج کے دور میں تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. اگر پہلا دور یاد کریں آپ تو یہ جو لکڑیاں جلا جلا کر کے آنکھوں سے آنسو جو ہے نکلتے تھے، لکڑیاں جو ہے کبھی برسات کا موسم ہوتا تو صحیح سے جلتی نہیں تھی اور بڑی بڑی مشکل سے کھانا تیار ہوتا تھا. اب بنی اسرائیل کا دور تو وہی نہ ہے، کوئی آج کے گیس کا دور تو نہیں نہ تھا. وہ لوگ تو ایسے ہی نہ کھانا بناتے رہے. تو عورتوں کو کتنی خوشی جو ہے کہ وہ کچھ بنانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. اگر شوہر ہوٹل سے کھانا لے کر کے آ جائے بہت خوش، چلو بھائی سب جو ہے کچھ بنانا نہیں، آج صرف کھانا ہے، تو ایک خوشی ہوگی. کہیں دعوت میں جائیں تو اس کی بھی ایک خوشی رہتی ہے، چلو آج کم سے کم کھانا تو نہیں بنانا رہے گا. تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اندازہ لگائیے کہ یہ کسی ایک دن ایک وقت دو وقت کی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل، جو ایک اچھی بہترین غذا تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے لیے نازل کیا تھا. کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ. اور ان نعمتوں کی ناشکر ایسی قوم جس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اپنے رب کا، اس نے ناشکری کر دی. ناشکری کر دی اور کیا کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ ذرا انداز دیکھیے ان کا. لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. کیا یہ روز ایک ہی کھانا؟ ہمیں اور چیزیں چاہیے، سبزی چاہیے ہمیں. اس میں سبزی نہیں ملتی تھی ان کو. سبزی یہ جو ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ بنی اسرائیل سے ہی ویجیٹیرین لوگ نکلے ہوئے اصل. تو کہا کہ جو ہے ہمیں ویجیٹیبل چاہیے. مطالبہ شروع کر دیا. ارے شکر گزاری ہونی چاہیے تھی کہ کھانا جو ہے بیٹھے بیٹھائے مل رہا ہے نا، تو چلو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بالکل نیچرل وہ کھانا ہوتا تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں صحت کے مسائل بھی نہیں ہوتے تھے. جب جتنا آدمی فطرت کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو صحت یعنی ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں اس کو. جیسے آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جو جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کو ہیلتھ ایشوز نہیں رہتے. انہی کو اگر آپ آبادی میں لا کر کے اپنے یہاں پال لیں تو پھر یہ جانور بھی بیمار پڑتے ہیں اور جانوروں کے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے بعد میں. لیکن جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہاں کون سا ڈاکٹر ہوتا ہے ان کے لیے؟ کوئی کچھ نہیں. وہ اپنے نیچرل جو ہے وہ فطری جو چیز ہے اس کے لحاظ سے رہتے ہیں، تو اس میں ہیلتھ ایشوز نہیں آتے ہیں. پھر انسان رہے تو اس کو بھی نہیں آئیں گے، جانوروں کو بھی نہیں آتے، کسی کو بھی نہیں آئیں گے. تو جتنا فطرت سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہیلتھ ایشوز نہیں. تو یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ مل رہا ہے. وہ کھانا ایسا ایسا ہیلتھی کھانا، ہیلتھی فوڈ ہی ہے کہ آج کے ہمارے جو بیمار لوگ ہیں، جو ہاسپٹل وغیرہ کے چکر لگاتے ہیں، ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جن کو ڈائٹ کا مسئلہ رہتا ہے، ڈائٹ پلان کرتے ہیں کہ موٹاپے کی وجہ سے، تو وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہ جو ہے بی پی کا مسئلہ آئے گا، نہ ہی کوئی جو ہے اور کسی ٹینشن کا مسئلہ آئے گا، نہ کسی اور چیز کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا.
किसी भी बीमारी का कोई मसला। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत थी ये, कितनी बड़ी नेमत थी अल्लाह ताला की। याद रखिए, आपको एक जुमला कहता हूँ, और हमेशा ये चीजें जो है मैं कहता रहता हूँ, इसलिए हो सकता है कभी पहले भी आपसे कहा हो, कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे मालदार आदमी, उसके पास चाहे दौलत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी अपने लिए सेहत नहीं खरीद सकता, कभी भी नहीं खरीद सकता। दवाइयों पर हमेशा रहे अलग मसला, लेकिन सेहत खरीद नहीं सकता हो। अगर उसके हेल्थ इश्यूज हैं तो दुनिया जहां में पैसा खर्च करके गोलियां खा सकता है, लेकिन गोलियों के बगैर जिंदगी गुजर जाए, वो नहीं खरीद सकता वो दौलत से। तो अब ये देखिए कि ये हेल्थ, ये सेहत, ये कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह का, कितनी बड़ी जो है ये नियामत है अल्लाह ताला, जो इंसान को मिलती है। जो हमारे मुल्क का सबसे अमीर आदमी है, उसके बच्चे के कुछ हेल्थ इश्यूज है, उसके भी दवाइयाँ चलती रहती हैं, और उनके हमेशा मसाइल भी रहते हैं। उसको देख देख करके उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये मैंने एक जगह ये चीज पढ़ी है। अपनी औलाद को देख करके, अपने बेटे को देख करके जिससे वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसके हेल्थ को देख करके, उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों? जबकि वो हमारे इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी है, और पूरी दुनिया के जो भी अमीर तरीन लोग हैं, उनमें से एक उसका शुमार होता है। लेकिन क्या है कि इस दौलत से, जो इंसान ये दौलत कमाया है, इससे वो आराम नहीं खरीद सकता, उससे वो सुकून नहीं खरीद सकता। कोई भी मसला अगर हो गया है हेल्थ को लेकर के या किसी भी और चीज को लेकर के, तो इस पैसे से वो सुकून नहीं खरीद सकता, नहीं ला सकता कहीं से। और उसके मुकाबले में वो शख्स कहीं बेहतर है, जो पैसा तो नहीं है उसके पास, दौलत तो नहीं है, लेकिन सुकून है। उसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो जो कुछ भी पाता है खा लेता है, पी लेता है, और कोई चीज उसे नुकसान नहीं करती है। उसे गोलियां नहीं खानी पड़ रही है, कोई चीज सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये चीज खाऊं कि ना खाऊं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक गरीब, एक मिस्कीन, जो मिल रहा है खा रहा है, खा रहा है। एक मरतबा एक ट्रेन के बारे में, ट्रेन का एक वाकया आपको पेश करता हूँ। तो ट्रेन में एक शख्स, गरीब शख्स था, और उसी ट्रेन से एक मालदार शख्स भी सफर कर रहा था। या ये जो है थोड़ा सा इस तरह से है कि एक मालदार शख्स जो ट्रेन से सफर कर रहा था, उसने प्लेटफॉर्म पर एक गरीब को देखा, जो उसको दिया खाने के लिए, बड़े शौक से, बड़ी जल्दी जल्दी खा रहा, जो भी है खा रहा, मीठा है तो मीठा खाए जा रहा। और ये मालदार आदमी ललचाई नजरों से उसे देख रहा है, जिसके पास पैसे तो बहुत है, दुनिया जहां की सारी मिठाइयां खरीद तो सकता है, लेकिन उसे खा नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है, अगर आपने स्वीट ले लिया, मीठा ले लिया, तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर की बीमारी। सोचिए थोड़ी देर के लिए, सोचिए, एक आदमी जिसके पास दुनिया की सारी दौलत,
لیکن شوگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کیا نہیں کھا سکتا؟ میٹھا نہیں کھا سکتا۔ دوسرا آدمی بڑے آرام سے کھا رہا ہے، وہ دیکھتا رہے گا للچائی نظروں سے، لیکن کھا تو نہیں سکتا نا۔ یہ ہیلتھ ایشوز کہاں سے آئے؟ جو فطرت سے دور ہو گئے نا، نیچر سے دور ہو گئے، تو یہ ساری بیماریاں، یہ ساری پریشانیاں آتی۔ کتنی بڑی دولت تھی یہ کہ کھانا کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ آسمان سے آ رہا ہے، کھانا ہے، صرف آپ کو کچھ کرنا نہیں، نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ عورتوں کو چولہے پہ جانا ہے، نہ مردوں کو ہی، کسی کو بھی نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، آرام سے بس کھانا ہے، کھانا جو بھی آیا کھانا کھا لیے، پیٹ بھر گیا، الحمدللہ۔ یہ بولنا تھا ان کو، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن یہ قوم ایسی ناشکری کی، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی شکر ادا نہیں کر رہی، ایسی ناشکری قوم۔ نعمتیں ہر ایک کے ساتھ ہیں میرے، لیکن اس قوم کے ساتھ جو نعمتیں تھی، کچھ خاص قسم کی نعمتیں تھی جو سب کو نہیں دی گئی تھی۔ تو میں نے یہاں دو نعمت کا ذکر کیا، اور بھی نعمت کتاب سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بار بار ان سے یہ کہنا پڑتا تھا۔ اس آیت پر آئیے پھر سے، اصل تو ہم اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نا، لیکن چونکہ تزکیہ نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں یہ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ تزکیہ، انہی باتوں کو ذکر کر کے تزکیہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی ہیلتھ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے جو صحت دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری صحت کو اور اچھی رکھے گا، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے۔ جو پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، آج میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا۔ اگر ہم اپنی اچھی ہیلتھ پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری صحت کو، ہماری ہیلتھ کو اور اچھی رکھے گا، اور اچھی رکھے گا۔ اور یہ بڑی نعمت ہے، یاد رکھو اسے، نوٹ رکھو اس کو۔ جو ان کو بھی کسی طرح کی بیماری ہوتی ہے نا، وہی اس نعمت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کتنی بڑی نعمت، صحت جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی ہم اکثر ناشکری کر دیتے ہیں، شکر گزاری نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے میری زندگی کے، میں نے کبھی کوئی دوا استعمال نہیں کی، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ وہ بڑے فخر والے انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ میں اصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس درس میں، ایسی زبان سے ایسی بات کبھی نہیں نکالنا۔ ہاں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ کو کہنا چاہیے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان بیماریوں سے دور رکھا ہے، اے اللہ تیرا یہ کرم، میرا کچھ نہیں۔ ایسے لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ لوگوں کی زبان سے اس طرح کی بات۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو ایکسرسائز کرتا ہوں، جم جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، دیکھو میری ہیلتھ جو ہے، یہ باڈی میں نے بنائی ہے۔ اور اگر واقعی معنی میں آپ کو ہیلتھ ایشوز نہیں ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ یہ صحت اس نے دی ہے۔ یہ جم جانے سے صحت نہیں بنتی ہے، کس نے کہا آپ کو جم جانے سے صحت بنتی ہے؟ ارے ان کو پوچھئے، بعد میں ان کے دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے ایشوز ہو جاتے ہیں ان کو، اس کے بعد جو بھی ان نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان میں سب میں یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ٹھیک ہے چل رہا ہے، اگر دو چار دن اس کو چھوڑ دیں گے نا، وہ لوگ اپنی جو ہے، جو ورزش کر رہے ہیں، جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو ان نیچرل ہیں، وہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ،
تو بعد میں ان کے جسموں میں درد شروع ہو جاتا ہے. جیسے ان کی عمر ہوتی ہے تو ان کے بہت سے ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، تو اس وقت کچھ پتہ نہیں لگتا ہے. تو کبھی اس پر فخر نہیں آنا چاہیے. ہاں، شکر گزاری کا جذبہ آنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیماریوں سے دور رکھا، اور یہ صرف تیرا کرم. یہ انداز جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور انسان جب فخریہ انداز میں آتا ہے، ناشکری والے جو ہے موڈ میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہے. یہی مثال جو ہے دولت کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا. آپ سب لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، اپنے لیے بھی یہ بات جو ہے کہہ رہا ہوں. یہ نفس کے تزکیے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں. اس موقع پر آپ کو یاد دلا رہا ہوں، صرف پہلے سے بھی آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ قارون جس کے پاس بے شمار دولت تھی، قارون کا خزانہ تاریخ میں وہ مشہور ہے. اور ایسا جو ہے ایسی شہرت کی قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، قارون کا ذکر کیا گیا. بے حساب دولت تھی، لیکن یہ ساری دولت ختم ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ ناشکری تھی. اس کی ناشکری کا انداز کیا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے کیا کہا، اس کو فخر کیا آ گیا، انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ جو ہے پورا جو ہے خزانہ جو میرے پاس ہے، جو دولت میرے پاس ہے، یہ دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے. یہ تو میرا جو علم ہے، میرے پاس جو اسکل ہے پیسہ کمانے کی، جو میرے پاس اسکل ہے، جو مہارت ہے پیسہ کمانے کی، یہ اس کا نتیجہ ہے. میں نے کمایا ہے یہ پوری دولت. دیکھو یہ انداز آ گیا. اللہ تعالیٰ کو یہی انداز پسند نہیں. ٹھیک ہے، محنت کیا ہوگا آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہو، آپ کے پاس اسکل بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی، اور محنت بھی آپ کی، اور اس کی وجہ سے آپ نے بہت ساری دولت کمائی ہے. لیکن یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس کی نعمت پر شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو میرے رب نے دیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے. یہ شکر گزاری، یہ احساس آنا چاہیے کہ کیا ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. اسلام یہ چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. ہم کو دوسروں کی طرف سے یہ نہیں کرنا ہوتا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا اس بنگلور شہر میں تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، دیکھو آج میں نے یہ سب کمایا ہے، میں نے یہ سب کیا ہے. کبھی باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے، کبھی جو ہے کوئی شخص، مالدار شخص، اور دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھو میں نے محنت کی اور میں نے کمایا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، میں نے دیکھو میں نے یہ سب کر. وہ نہیں، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. آپ کے پاس اچھی سے اچھی سروس ہے، جاب ہے، یہ صرف اللہ کا کرم، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس کو ذہن میں لائیے گا ہمیشہ، اور ہمیشہ زبان سے یہی نکلے کہ جو ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے. ورنہ نہ جانے اور کتنے لوگوں کے پاس ایسی ڈگریاں ہیں لیکن وہ جاب لیس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، یا ان کو اتنی کمائی نہیں جو میں کما لیتا ہوں. یہ تو کیا ہے؟ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کی نعمت ہے. یہ ہمیشہ انداز کہنے کا یہ ہونا چاہیے، اور اسی کو ہمیشہ اپنائیے. ھذا من فضل ربی، جو ہم جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھتے رہتے ہیں نا، یہ لکھنے کا نہیں بلکہ یہ جو ہے ہمارے دل میں چیز ہونی چاہیے.
کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو ایسے ہی صحت کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ صحت کا معاملہ یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ صحت اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کر، یہ فخر نہیں کہ جو ہے اتنے سال ہو گئے مجھے تو میں تو کبھی بیمار نہیں پڑا۔ یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، نزلہ، زکام، کھانسی، اور جو ہے یہ فیور وغیرہ جو آتے رہتے ہیں، یہ وائرل فیور وغیرہ، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ تو مومن کو آتی رہتی ہے، اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی اس کے بارے میں نہیں۔ میں یہ ہیلتھ ایشوز جو ہے نا، جو انسان کی زندگی کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز جو ہے ہیلتھ کے جڑ جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھر اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ان سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھانے سے پہلے اسے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں نمک تو زیادہ نہیں، پھیکا پھیکا کھانا کھانا پڑتا ہے اس سے، میٹھی چیز نہیں استعمال کر سکتا، وہی چائے سب لوگ پیتے ہیں تو پھیکی پھیکی چائے پیتا ہے۔ یہ دنیا کی جو کھانے پینے کی لذتیں ہیں سب چلی جاتی، کیوں؟ کچھ ایسے ہیلتھ ایشوز ہو گئے۔ تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہ ہیلتھ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے اور اس طرح سے رکھا ہے، یا آپ کو پرہیز کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کھا سکتے ہیں، اور کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، اور نہیں ہے تو اپنی طرف سے پابندی لگائیے بھی مت، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہیلتھ دی ہے، یہ صحت دی ہے۔ ورنہ ہماری عمر کے اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں ہمارے ہی جیسے، وہ بھی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کو بہت سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو یہ ہمیشہ شکر گزاری کا جذبہ رہنا چاہیے، یاد رکھیے۔ یعنی یہ جملے نہیں آنا چاہیے کہ مجھے تو ایسا نہیں ہے، مجھے تو ایسا نہیں ہے، یا کسی بیمار کے سامنے جا کر کے اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ جو ہے اس کے سامنے پیش کرنا شروع کریں، اور دیکھو، ارے تم تو ہمیشہ بستری پہ رہتے ہو، دیکھو جب دیکھو تو بیمار، یہ مجھے دیکھو نا، مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ بڑا فخری انداز نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور کبھی کسی بیمار کے سامنے تو اس کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے، احساس یہ ہونا چاہیے جب بھی یہ دیکھیں کسی کو کہ وہ شخص جو ہے پانی بھی نہیں پی رہا، پانی بھی اس کو بڑا سوچ سوچ کر کے پینا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے کون سا واٹر ہے، یہ منرل واٹر ہے، یہ واٹر ہے، وہ ہر پانی نہیں پی سکتا، بڑا دیکھ دیکھ کر کے پینا پڑتا ہے، اور آپ کو جو بھی ملا وہ پی لیا آپ نے، اور کوئی مسئلہ نہیں آپ کو۔ تو کیا کہیے، اللہ جب ایسا کچھ دیکھیں تو دل ہی دل میں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس طرح کی پریشانیوں سے دور رکھا ہے، مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ ایک احساس ہے اور کچھ نہیں، ایک احساس اس کو دل میں لائے، اور دل اس احساس سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نفس جو ہے ہمارا، اس کا اس کے تزکیے کے تعلق سے یہ بات ہے۔ اولاد کی نعمت بھی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت ہے تو شکر ادا کیجیے اس وقت کا۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے اس میں، وہ دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ خالص اس کی نعمت ہے، اور کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اور کسی انسان کا اس کے سے کچھ بھی تعلق جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے لحاظ سے چیزیں نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد کے بارے میں، انسانوں کی 4 قسمیں بیان کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے صرف بیٹے دیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے صرف بیٹیاں دی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو سرے سے اولاد دی ہی نہیں، یعنی اولاد کی نعمت سے وہ محروم کر دیتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں بیان کی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خالص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے،
یہ نوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی زبان سے غلط چیز نہیں نکلنا چاہیے، اس کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ جن کے صرف بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں، صرف بیٹے ہیں، وہ اپنا کالر اٹھاتے رہو، میرے صرف بیٹے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے۔ نہیں، صرف بیٹے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، ہمارا کچھ نہیں ہے نا، ہم نے تھوڑی نہ کچھ کیا ہے کہ ہم کو صرف بیٹے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس کی مرضی تھی، اور اس کی یہ نعمت ہے، ٹھیک ہے، اس نے صرف جو ہے بیٹے دیے، وہ شکر ادا کیجیے، اللہ کے شکر گزار بنیے، بس اتنا ہی ہے۔ اور کبھی بھی زبان سے فخریہ انداز میں، تکبر والے انداز میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اس میں ناشکری والی بات کہیں نہیں آ جانی چاہیے۔ قارون کی میں نے مثال اسی لیے پیش کی تھی، قارون کو اسی پر تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی ظاہر کر دی تھی کہ اس نے کیا کہہ دیا تھا، صرف کہ یہ صرف مجھے میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ دولت، یعنی میں نے کمایا، میں نے جو ہے میرا علم، میری جو صلاحیت، میری ڈگری، اس کی وجہ سے میں نے کمایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی۔ اور جب یہ خیال آتا تو پھر آدمی خیر کے کاموں میں خرچ بھی نہیں کرتا ہے، تو اس لحاظ سے بخیلی بھی اس کے یہاں آ جاتی ہے۔ تو یہاں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایسے بات، کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہیں، تو صرف جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو فخر نہیں کرتے، ہمارا جو ماحول ہے ایسے ہی ہے، جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے اس ملک میں جو یہ ماحول ہے، اس ماحول میں یہی بات ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں کوئی پسند نہیں کرتا ہے، تو دل میں ایک حسرت سی رہتی ہے کہ کوئی بیٹا بھی ہوتا، کیونکہ یہ انڈین کلچر، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ انڈین کلچر رہا ہے کہ ان کو وارث چاہیے، جو ان کے خاندان کے نام کو آگے بڑھائے، اس کے لیے بیٹا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہاں پہ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو لے کر کے یہاں اتنا زیادہ جو ہے کبھی بھی کھلا ماحول نہیں رہا کہ ان کو جو ہے بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جائے یا اس پر خوشی منائی جائے، نہیں رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کے یہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے، ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہیں، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمیشہ اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ہی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ جو ہے جن کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وہ زیادہ یہ فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کسی کمی کا کوئی احساس ہی نہیں۔ اب جن کے یہاں صرف بیٹے ہوتے ہیں تو ایک رہتا ہے کہ کوئی ایک بیٹی بھی ہوتی تو گھر کی جو ہے لڑکی بیٹی، وہ ایک الگ ہی جو ہے ماحول رہتا ہے، تو ان کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ کسک رہتی ہے۔ لیکن جو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو ان کو زیادہ نہیں مسئلہ نہیں رہتا ہے، وہ تو بہت زیادہ فخر کرتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کے گن کبھی بھی مت گایا کرو، کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہ ہونے کا جو ایک اندر اندر ایک رہتا ہے، ایک احساس جو ہے، تو اس کی وجہ سے وہ احساس اور بڑھ جاتا ہے، تو کوئی بات ان کے سامنے اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بار بار اگر کسی کے یہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے تو بار بار پوچھ کر کے، بار بار اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے کہ کیا کوئی اب تک بچہ نہیں ہوا، اتنے سال ہو گئے شادی کو، یہ ہو گیا، یہ جو ہے نا زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں لوگوں کی زبان سے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو یاد رکھو کبھی بھی ایسے لوگوں کے سامنے ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس نہیں کر سکتے، تو ناشکری کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔
اس کے بعد یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا موقع. اولاد میں نے کہا کہ بڑی نعمت ہوتی ہے. اولاد کے تعلق سے ایک چیز غلطی اور بھی ہو جاتی ہے لوگوں سے, اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے. وہ غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ کسی کی کا بچہ, کسی کی اولاد بہت لائق ہے, ان کے اپنے لحاظ سے بہت اچھا ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے, بہت اچھا جو ہے بہت اچھے انداز سے رہتا ہے, بہت اچھا ہے. اور دوسرے کا بچہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, یا پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, یا کام کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے, کسی بھی چیز کے لحاظ سے, تو اپنے بچے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یاد رکھیے گا اس کو, جو ہے نوٹ کیجئے گا. ہمارا بچہ بہت اچھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے, اور یہ ہمارا کچھ نہیں. میرا بیٹا ہے, میں نے ایسی تربیت, ویسا وہ فخر والا انداز جو آ جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے. اور دوسرے کے بچے کے ساتھ اس کو, ارے کیا تمہارا بیٹا ایسا ہے, ایسا کرتا ہے, دیکھو میرا بیٹا, میں نے کیسی اس کی تربیت کی ہے, کتنا اچھا ہے. وہ جو انداز ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, اور یہ ناشکری کی ایک شکل ہے, یاد رکھیں. بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے جب آپ کسی اور کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اچھا نہیں ہے, پڑھنے میں اچھا نہیں ہے, اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں, دیندار نہیں ہے, اور بھی کمیاں ہیں اس کے اندر, اور اس کے مقابلے میں آپ کا اپنا بچہ بہت اچھا ہے, تو دل سے رب کا شکر ادا. آپ نے کچھ نہیں کیا ہے, جو کچھ بھی ہے اس رب نے دیا ہے. نیک اولاد دے دی ہے رب نے, بڑی نعمت ہے اس کی. یہ اچھی اولاد دے دی ہے اس رب نے, یہ اس کی بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر تو اس رب کا شکر ادا کیجیے گا. یہ نعمت فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, یہ نعمت کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ نعمت لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں. تو یہ ہے شکر کا جب احساس ہوگا نا, تو کبھی آدمی اس انداز سے اس کو پیش نہیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے, بلکہ یہ اس کے دل میں رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مجھے نوازا ہے, نیک اور صالح اولاد اللہ نے دے دیا. کتنی بڑی دولت ہے یہ اس کی. دنیا میں کچھ بھی نہ ہو, نیک صالح اولاد مل گئی تو کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت. تو اپنے بچوں پر, اپنے بچوں کو لے کر کے, ان کی اچھائی کو لے کر کے, ان کی خوبیوں کو لے کر کے کبھی بھی دوسروں پر طنز کرنا یا اترانا اس پر, یا اس پر جو ہے فخر کرنا, یہ نہیں, بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کر. یہ جو انداز ہو گیا نا ہم لوگوں کا, جو آج کل ہمارے درمیان چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ کیا ہوتا ہے انداز ہمارا, آئی ایم پراؤڈ آف یو او مائی سن. تو یہ نہیں, یہ فخر کی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ تو شکر گزاری کا مسئلہ ہے. وہ تو شکر گزاری, بیٹے کی کامیابی, کوئی بھی جو ہے اولاد کی نیکیاں, نیک اولاد جب دیکھو, اور خاص طریقے سے کسی کی بگڑی ہوئی اولاد کو دیکھو, تو رب کا شکر ادا کرو. زبان سے کچھ نہیں کہتے, اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے, جس کے اولاد بگڑی ہوئی ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے زبان سے کچھ نہیں کہیں, زبان سے کچھ بھی کہیں اس کو تکلیف ہوگی, بلکہ دل سے کیا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. تو ایسے موقع پر زبان سے نہیں شکر ادا کیا جاتا,
میں اس کو مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کہ آپ کہیں پہ ہیں، کسی کی بگڑی ہوئی اولاد، اس کی بات آئی، وہ بھی سامنے ہے ہمارے، پہلے ہی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کی بگڑی ہوئی اولاد کی وجہ سے، اور جو بھی معاملہ ہے بھرت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، وہ چیز ہو گئی ہے، وہ آدمی تو خود نہیں چاہتا ہے کہ میری اولاد بگڑے، تو اب جو ہے اس کے سامنے کہنا شروع کیا تمہارا بیٹا ایسا ہے، دیکھو میرے بیٹے کو، یا اس کے سامنے کہنا شروع کر دیں اسی وقت، کیا کہہ دیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے زبان سے کہ میری اولاد تو نے بہت نیک بنائی، اور میری اولاد کو اس کی اولاد کے جیسا نہیں بنایا، یہ کہیں گے نا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس کو زبان سے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ دل ہمارا اس وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ایسی بھر جائے اس کے اندر کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نیک اولاد دی، مجھے اچھی اولاد دی، تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نعمتیں ہیں ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی آدمی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، بھکاری کو دیکھا، تو یہ کہنے کے بجائے بھکاری اس سے نفرت کرنا یا اس کے بارے میں کچھ کہنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے بہت نواز دیا ہے تو میں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، نہیں، آپ کو دینا ہے دیجئے، نہ دینا ہو مت دیجئے، الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کا دل اس وقت اپنے رب کی شکر گزاری سے ایسا بھر جانا چاہیے کہ آنکھوں سے اس شکر گزاری میں آنسو آ جائیں کہ میرے رب تو نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، یہ ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے اے میرے رب تو نے مجھے بچا دیا، یہ ہاتھ پھیلانے کی ذلت اور رسوائی کتنی بڑی ہے، تو بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر فخر نہیں آنا، کچھ کہنا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنا یہ نہیں جتانا ہے کہ میرے پاس بہت ہے اور میں دیتا ہوں لوگوں کو، کسی سے میں لیتا نہیں، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ہے شکر گزاری میرے بھائیوں، جو بنی اسرائیل سے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس ضمن میں یہ تزکیے کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، آپ کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی باتیں زبان سے، لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہیں، تو ہم کو اس میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے، بچنا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نے یہ باتیں آپ کو یاد دلا دی ہیں آج کے اس درس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، کہ اگر تم ناشکری کرو گے، صرف تم ہی نہیں بلکہ اس زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات ناشکری کرو گے، صرف تم ہی نہیں، انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، یہی دو جو ہے مکلف ہیں، فرشتے تو ویسے بھی ناشکری کر ہی نہیں سکتے، وہ تو کوئی جو ہے ان سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ نیکیاں ہی کرتے ہیں، تو ان کا یہاں کوئی تصور ذکر ہی نہیں، تو کہا اگر تم ناشکری کرو گے، تم اور اس پوری زمین پر پائی جانے والی مخلوقات، ناشکری صرف دو ہی مخلوق میں ہوتی ہے، اسی لیے سب کا ذکر یہاں نہیں کیا جاتا، ورنہ جو الفاظ ہیں اس میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، لیکن یہ ناشکری صرف دو ہی میں پائی جاتی ہے، اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے، وہ دو کون ہیں مخلوق جن کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے؟ ایک انسان اور دوسرے جن،
بقیہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب شکر گزار ہیں اپنے رب کی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور زمین کی تمام مخلوقات، میں بار بار وہی کہتا ہوں، لیکن جو ناشکری والی مخلوقات ہیں وہ کون ہے؟ انسان اور جن، اگر یہ سارے انسان اور سارے جن ناشکرے بن جائیں تو اللہ تعالی کی شان میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری شکر گزاری سے اس رب کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، تو ایسا مت سوچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ وہ ہم اس کے بارے میں بعد میں آئیں، اس کو ہماری تعریف کی اور ہماری شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، محتاج تو ہم ہیں، محتاج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بعض لوگ جب کوئی نیکی کرتے ہیں، یہ تزکیے کا مسئلہ یہاں پر یہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، آپ بھی جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا، کبھی بھی ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو جانی چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں، یہ ہم کو اس سے بچنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی لوگوں سے اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ لوگ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو ایسا جو ہے لگتا ہے نیکی میں کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ایمان کوئی لے کر کے آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام لے کر کے اس نے اپنے رب پر کوئی بڑا احسان کر دیا۔ تو یہاں اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ احسان نہیں ہے، یہ نوٹ کرنا ہے، دل میں یہ بات آ جانی چاہیے ہمارے۔ کیا بات ہے؟ کہ ہم اپنی نیکیوں سے ہم اپنے رب پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ ہم نے کوئی نیک کام کیا، نماز پڑھی، راتوں کو جاگ لیے، تو ہم نے اپنے رب پر کوئی احسان کر دیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعراب یعنی بدوؤں کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ آ کر کے آپ کے پاس اس بات کا احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ تو احسان جتلاتے ہیں کہ ایمان لے، ہم آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ کے اوپر ایمان لائے، یعنی گویا کہ یہ ہمارا آپ کے اوپر بڑا احسان ہے۔ کوئی نیکی کر کے کوئی یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو ہے بہت ہی بڑا احسان کر رہے ہیں اپنے رب کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے کوئی احسان کر دیا، کوئی تیر مار دیا، نہیں، بلکہ یہ توفیق میرے رب نے دی تھی، اور اس توفیق کے نتیجے میں مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے، تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری اس شکر گزاری کا تمہارے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس شکر گزاری کا فائدہ بھی تم کو ہی ہونا ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں آیا کہ اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ تو شکر گزاری کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو اس شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے یہ حکم دیا ہے کہ شکر ادا کرو تو یہ اس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے دیا، کہ ہم شکر گزاری کریں گے تو اور دے گا۔ اگر ہماری شکر گزاری سے ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہماری شکر گزاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا،
سارے کے سارے لوگ ناشکرے بن جائیں تو ناشکری کی وجہ سے اس کی شان گھٹ نہیں جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کیونکہ اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، حمید بھی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، کسی کے تعریف کر دینے سے اس کی شان بڑھ نہیں جاتی ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں۔ اور اس کے ناموں میں سے ایک نام حمید ہے، حمید کا مطلب جس کی تعریف کی گئی۔ یہ خود بخود جو ہے میرے بھائیو، انسانوں کی فطرت میں بھی یہ چیز ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اس کے رب کی تعریف، بنانے والے پیدا کرنے والے کی تعریف میں الفاظ ضرور نکلتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مشرک شخص، سب سے بڑا کافر شخص، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنے رب کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ میرے رب تو نے یہ کیا چیز بنا دی۔ اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں پر تعریف کے یہ الفاظ ویسے ہی نکلتے ہیں۔ وہ حمید ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام حمید ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، کی جاتی رہے گی۔ وہ تمہاری شکر گزاری اور تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے، کسی کی بھی تعریف کا محتاج نہیں، اور کسی سے وہ تعریف کیجئے بول کر کے وہ بھی نہیں کہے۔ وہ کسی سے اس کی تعریف کرنے سے اس کی شان میں کوئی وہ بڑھتی نہیں ہے اس کی شان۔ یہ الگ بات ہے کہ خود بخود تعریف یہ نکلتی ہے لوگوں کی زبان سے، اپنے بنانے والے کو لے کر کے، اپنے پیدا کرنے والے کو لے کر کے، اور کائنات کی یہ جو عظیم نعمتیں ہیں، جب ان نعمتوں کا اسے علم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، تو خود بخود بنانے والے کی تعریف زبان سے نکل ہی جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے، جو ہمیشہ اس کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان ہی کر رہے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی تعریف کر ہی رہا ہے۔ ناشکرے تو یہی دو ہیں نا، انسان اور جن، انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں، اور انہی کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ پوری آیت تھی میرے بھائیو۔ تو اس میں چونکہ تزکیے کا پہلو زیادہ تھا تو میں نے آج اس کی طرف زیادہ توجہ دی، اور ان الفاظ کی تفسیر کی طرف توجہ کم دی تھی۔ اور آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔